فقال الحمد لله الذي وفق رسول اللہ بما یرضی به رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے. تو دیکھیں یہاں بھی آپ نے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے. اور آپ کے یعنی جلیل قدر صحابی معاذ بن جبل جن کے ہاتھ میں قیامت والے دن علماء کا جھنڈا ہوگا تو وہ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ. اور چونکہ وہ صحابی رسول ہیں اس وقت تک اجماع وجود میں نہیں تھا تو عرض کی کہ میں پھر اجتہد برأیی، تو لہذا ان سب کے اندر جو ہے وہ ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے. کہتے ہیں علم اور اجتہاد قابل تقلید امر ہے. علم اور اجتہاد یعنی اس کی تقلید کرنی چاہیے، اس کی جائز تقلید کرنی چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے. شیخ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی کثرت علم کو معیار تقلید قرار دیتے ہوئے ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ کے بارے میں اپنی حسن عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ کا عبد الرحمن ہے اور آپ کو ابو الفرج کے نام سے یہ آپ کو یاد کیا جاتا ہے. تو ائمہ اربعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فَأَقُولُ كُنْ مع العلماء وانظر الى طريق الحسن وسفیان ومالک وابی حنیفہ واحمد والشافعی وهؤلاء اصول الاسلام ولا تقلدین من قل علمه وان قضى زهده. فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ علماء کے ساتھ رہو، حسن بصری، سفیان ثوری، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور شافعی رحم اللہ کے طریقے پر خوب نظر ڈالو. یہ لوگ اصول اسلام ہیں. اپنے دین کے معاملے میں ان کی تقلید مت کرو جن کا علم کم ہو، اگر کہ ان کا زہد ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی قوی نہ ہو. زہد قوی ہو لیکن کثرت علم بھی ہونا چاہیے تو اس کا اتباع کیا جائے گا. اسی طرح یہ قول بھی تواتر سے نقل ہوا ہے کہ مقلد کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کے قول پر فتویٰ دے اور دین کو بازیچہ اطفال نہ بنائے. اپنے امام کے جس امام کی تقلید کر رہے ہو اس کے قول پر عمل کرنا چاہیے اور فتویٰ بھی دینا چاہیے. امام صاحب سے معارضہ کی صورت میں صاحبین کے اقوال کی ترجیح. اب بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ آپ نے ہدایت پڑھی، بہت ساری آپ نے کتابیں پڑھی، اس میں آپ نے پڑھا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، صاحبین کا یہ قول ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے قول پر صاحبین یا ان میں سے کسی ایک کے قول کی ترجیح ضروری عارض کی بنا پر ہوتی ہے. مثلا امام صاحب کے مذہب کی دلیل ضعیف ہو، نمبر دو، یعنی یہ ایک ضرورت یعنی اس وجہ سے ترجیح دی جا سکتی ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ ضرورت عامہ اور تعامل کی وجہ سے صاحبین کے قول کو اختیار کیا جائے، جیسا کہ مظاہرات اور معاملہ میں صاحبین کے قول کو ترجیح حاصل ہے. نمبر تین، گردش ایام اور زمانے کے اعتبار سے اختلاف رونما ہو گیا، یعنی ایسی صورت پیدا ہو چکی ہو کہ اگر امام صاحبین کے حالات اور تغیر زمانہ کا مشاہدہ کرتے تو ان کی موافقت کرتے، جیسا کہ امام صاحب کے زمانے میں ظاہر عدالت پر فیصلہ کیا جاتا تھا کیونکہ اصحاب غیر موجود تھے، اس لیے زیادہ چھان بین نہیں کی جاتی تھی اور صاحبین کے نزدیک ظاہر عدالت کافی نہیں ہے. نمبر چار، قضاء کے بعد مسائل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح اس لیے حاصل ہے کہ ان کو اس سے واسطہ پڑا تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات بنے تھے، چیف جسٹس بنے تھے اسلامی دولت کے. اس وجہ سے بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح ہوتی ہے، خصوصاً قضاء کے معاملے میں. قضاء کے مسائل میں جب وہ جو آپس میں اختلاف ہو جائے. اور جناب والا پانچویں اصل ہے افتاء میں تسامح اور تساہل اور تسامح. یہ ہے افتاء کی یعنی علم اصول، ان میں سے پانچویں اصل پڑھ رہے. تو اس میں حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ فتویٰ میں غفلت اور تسامح سے کام لیا گیا ہو، نہ اغماض اور یعنی ردا وردی کا اس میں عمل دخل ہو، نہ اس میں رخصت اور جواز کے پہلو تلاش کیے گئے ہوں. یعنی مقصد یہ ہے کہ جب مفتی کے پاس فتویٰ آتا ہے تو مفتی صاحب اس میں یعنی پوری ٹکا کے اپنی اچھی طریقے سے محنت کریں، مطالعہ کریں، تیاری کریں، اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھیں، بھئی اس سوال کے کیا کیا پہلو ہیں، اس کا کیا کیا جواب ہو سکتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کسی کی یعنی پردہ پوشی کی یا اس میں کسی کی وہ رعایت کی کسی کی رعایت نہ کی گئی ہو.
اور نہ جائے اس کے لیے رخصت تلاش کی جائے، کوئی بہانہ تلاش کیا جائے کہ بھائی بندہ اپنا جاننے والا ہے کہ اپنے استاد ہیں. نہیں نہیں، جب آپ کے پاس فتویٰ ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے شریعت کے مطابق تحریر کر کے آپ اس کا جواب لکھیں. مستفتی کی رضا مستفتی کی رضا جوئی تو مطلوب نہ ہو، نہ حیلہ سازی مطمع نظر ہو، محض رضا خدا اور حق طلبی پیش نظر ہو، اور یہ مقصد ہو کہ احکام خدا بندی اس کی مخلوق تک صحیح صحیح پہنچ جائیں. تو یہ ایک مفتی کی ذمہ داری بنتی ہے، جب وہ فتویٰ لکھے اس کے سامنے فتویٰ ہے تو اس کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر ان مقاصد میں خدا نخواستہ ذرا بھی لغزش ہوئی تو اسلامی اقدار پامال ہوگی، دین میں استخفاف پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ استہزاء اور معاشرت پر جرأت بڑھ جائے گی. ایسے ہی اختلافی مسائل میں حسب منشا بلا دلیل کسی قول کو ترجیح نہ دی جائے. ہاں، دلیل ہونی پائیے، ہمارے پاس مضبوط ہونے چاہیے. اس میں کسی امام کا قول ہی پایا جائے، طویلات کی فریب کاریوں اور خواہشات کی غلابادیوں سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. ترجیح بلا مرجح ممنوع ہے، ایسا کرنا اتباع نفس میں داخل ہے اور شرع میں اتباع نفس حرام ہے. تو حضرت مفتی عیسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ماشاءاللہ اس اصول پر بڑے پکے تھے. وہ کسی کی لو مطلع ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، کسی کا جو ہے وہ توجہ بھی نہیں کرتے تھے، خود بھی ماشاءاللہ ایسے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ جب دو آدمی کے پاس آگئے جھگڑا لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، کہ آپ حق کے ساتھ جو ہے فیصلہ کیجئے، آپ خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور جو خواہشات کا اتباع کرے گا فیضلک عن سبیل اللہ، تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے جدا کر دے گا. حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يُفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے فرمایا ان میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی مرضی پر نہ چلیں، اور ان سے پرحذر رہیں کہ کہیں آپ کو بھی یہ بہکا نہ لیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ تزیرت ہند میں طرح طرح کی باریکیوں مشکافیوں میں مہارت پیدا کرنے کے باوجود حکام اور دفتر کا عملہ شرعی احکام سے ناواقف ہے اور اس میں غفلت برتتا ہے. نکاح، طلاق، پھر تنسیخ جیسے حلال و حرام مسائل میں بھی ان کا طرز عمل غیر ذمہ دارانہ. اب مسئلہ ہے، ابھی ہم مفتی صاحب کو مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سنیں اس کو. مسئلہ تنسیخ کے بارے میں شرعاً ان وجوہ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے یعنی تنسیخ عمل میں لائی جا رہی ہے. وجوہ تنسیخ یعنی نکاح کو فسخ کر دینا. تو وجوہ تنسیخ کیا ہے؟ خامد کا نامرد ہونا، خامد کا دیوانہ ہونا، یا اس کا گم ہونا، یا اس کی وہ ضد اور اس کی اناد ہے کہ وہ نہ بیوی کو بساتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے، نہ حقوق زوجیت ادا کرتا ہے، نہ طلاق پر آمادہ ہوتا ہے. اسی طرح بیوی بھی تنسیخ کا مطالبہ کرے، یہ نہ ہو کہ وہ تو خلا کی طالب ہو اور حاکم تنسیخ کر دے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ تنسیخ کے دعوے میں یوں لکھا جاتا ہے خاوند پٹائی کرتا ہے، سخت مزاج ہے، اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، مہر کی خطیر رقم اس کے ذمہ واجب الادا ہے، ادائیگی میں لیت العل کر رہا ہے. تو یہ فرماتے ہیں یہ ہے دلائل اور دعاوی جن کی بنا پر عورت اپنے ماں باپ یا کسی غیر کی مدد سے اپنے خامد سے رہی چاہتی ہے اور اس کے خلاف استغاثہ کیا جاتا ہے. فقہاء کرام نے تنسیخ کی چند شرطیں لکھی ہیں. تو یہ نکاح ہوا ہے، نکاح کو کیا نسخ کریں گے، اس کو منسوخ کریں گے، تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ تنسیخ کی وجوہ صحیح ہوں. نمبر 2، حاکم مسلمان ہو، تنسیخ کی وجوہ پر فیصلہ کرنے کا مجاز ہو. نمبر 3، عورت تنسیخ کا مطالبہ کرے. نمبر 4، تنسیخ کا دار مدار ان اشیاء کو قرار دے جو دعویٰ میں بیان کی گئی ہیں. مدعی کو حاضر عدالت ہونے کا حکم دے، جواب دعویٰ کے بعد متعنت قرار دے.
لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ مدعی کی بات سن کر عموماً یہ باور کر لیا جاتا ہے کہ عورت مظلوم ہے، اس کے اپنے خامد کے لیے ناپسندیدگی حاکم کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتی ہے کہ وقتی طور پر عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے، حالانکہ یہ عارضی خوشی ہوتی ہے، بعض دفعہ اس عاجلانہ فیصلے سے ہمیشہ کے لیے اس کی خانہ بربادی ہو جاتی ہے۔ قواعد و ضوابط کی بالا تاری کی بجائے حاکم اپنی رائے اور قیاس کو مد نظر رکھتا ہے، چونکہ اس کے مابین یعنی نباہ مشکل ہو گیا ہے، اس لیے مدعی کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور بھی مفتی صاحب نے آگے بات لکھی ہے، تو آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں واضح رہے کہ یہ ایک طرفہ کارفی فقہاء اکرام کے نزدیک قضا غائب کے ہے، یعنی قضا علی الغائب، یعنی اس کے خلاف فیصلہ کرنا کہ جو موجود نہیں ہے۔ حنفی مذہب میں یہ ہے کہ اگر کوئی شافعی مذہب کا قاضی اس طرح فیصلہ کرے تو بھی نفذ عمل نہیں ہوگا۔ فتاوی شامیہ میں ہے فعلى هذا ما يقع في زماننا من نسل القاضي الشافعي بالغيبة لا يصح، وليس الحنفي تنقيده سواء بني على إثبات الفقر أو على إجل المرأة من تحصيل نفقة منه بسبب غيبيته۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ لہذا ہمارے زمانے میں شافعی مذہب قاضی کا غیر موجودگی میں تنسیق کا نسق کا جو فیصلہ کر دیتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک حنفی المذہب قاضی اسے نافذ نہیں کر سکتا، خواہ اس فیصلے کا دار و مدار اس پر ہو کہ وہ تنگ دست ہے، یا یہ کہ عورت خاوند کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے خرچہ حاصل کرنے سے عاجز ہو۔ تو بہرحال کسی قسم کی یا سستی اور تسامح فتوے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں شریعت کی منشا کو، اللہ کی منشا کو دے کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ موجودہ عدالتوں کی آخری کوشش، ہماری عدالتیں پیادے بیچ کر مدعا علیہم کے دروازے پر اعلان چسپاں کر دیتی ہیں اور اخبارات میں اشتہار اور نوٹس دے دیتی ہیں، اس حد تک آخری ہمت صرف کی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو حاضر عدالت ہو جاؤ ورنہ تمہارے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن اس تجویز میں بھی اصل مشکل قضاء الغائب کے عقدے کا حل نہیں ہے۔ قاضی خان میں ہے کہ وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ جاء بکتاب القاضی فقبل ان يسمع القاضی شہادت، ترجمہ سنیں اس کا، اگر ایک شخص ایک قاضی کا لکھا ہوا فیصلہ دوسرے قاضی کے پاس لائے، سماع شہادت سے پہلے مدعا علیہ چھپ جائے، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر قاضی ایک منادی بھیجے گا جو 3 دن اس کے دروازے پر آواز دے گا، حاضر ہو جاؤ ورنہ میں تیری طرف سے ایک وکیل مقرر کر کے اس پر اپنا فیصلہ صادر کر دوں گا۔ لیکن اکثر مشائخ یعنی اہل فتویٰ نے اس قول کو صحیح نہیں سمجھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف اس مدعا چھپ جائے، قصدن حاضر عدالت نہ ہو، تو بھی حاکم مجبور ہے پہلی سماعت پر کہ اس کی غیر موجودگی میں شہادت لے کر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یا طلاق کے ثلاثہ کا مسئلہ ہے، طرف یہ ہے کہ دفاتر میں عرضی نفیس سے طلاق نفیسی کا کام لیا جاتا ہے، ان کا مبلغ علم یہ ہے کہ وہ سے طلاق کو 1 2 3 کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہر قسم کے الفاظ غلیظ، یعنی ہر قسم کے غلیظ الفاظ، حرام تو مجھ پر ماں بہن غیب وغیرہ ملا دیتے ہیں۔ تحریر طلاق کے بعد طلاق دہندہ حضرات جب مفتی سے یا شرعی قاضی سے رجوع کرتے ہیں اور حقیقت حال کا پتہ چلتا ہے تو پھر دم بخود ہو جاتے ہیں۔ خیال فرمائیں نص کے خلاف مفتی یا قاضی انہیں اس مقصد میں بہرحال یہ جو ہے وہ ان عرضی نویسوں سے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ارے پڑھے لکھے شاطر، تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ تمہارے ہاتھوں کی لکیر سے چند ٹکوں کی خاطر کتنے بھائیوں کی جان و مال کی تباہی اور بربادی آخر کس کی بھینٹ چڑھے گی؟ تو بھائی یہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ امام جو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یک طرفہ فیصلہ خلع کے اندر بھی ہوتا ہے جناب، وہ یک طرفہ فیصلہ کر دیا، مرد کو پتہ ہی نہیں ہے، عورت نے استغاثہ کیا، اب عورت کے حق میں عورت کو فیصلہ کر دیا۔ مفتی کو مستفتی کے مناسب احوال قول اختیار کرنا چاہیے، خصوصاً جس سے اس کی اصلاح ہو اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی عظمت اور عزت، ہیبت اور حشمت اس کے دل میں قائم ہو۔ مفتی اپنے فتوے میں ایسا ہی قول اختیار کرے۔ اس سلسلہ میں امام یحییٰ بن یحییٰ
مسمودی کا سبق آموز فتویٰ تواریخ میں نقل کیا گیا ہے جو نہایت اہم ہے۔ علامہ مقری نے امام یحییٰ کے ایک فیصلے یعنی فتوے کی مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ثانی نے جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، رمضان کا ایک روزہ قضا کیا۔ نیک نفس بادشاہ نے اپنی اس کوتاہی کی کیفیت علماء کے سامنے پیش کی۔ حضرت امام یحییٰ نے جو علماء کے بورڈ کے صدر تھے فتویٰ دیا کہ بادشاہ قصور اور کوتاہی پر 60 روزے رکھے۔ ایک اور عالم نے جو اس موقع پر موجود تھے باہر آ کر امام یحییٰ سے کہا، حضور شریعت کی طرف سے اس بات کی بھی اجازت دی گئی تھی کہ روزہ قضا کرنے کے جرم میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا۔ آپ نے بادشاہ سے روزے رکھوانے کا حکم کی بجائے آپ نے بادشاہ سے روزے رکھوانے کے حکم کی بجائے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ امام یحییٰ نے بڑے غصے کے ساتھ اس شخص کو دیکھا، فرمایا بادشاہوں کے غصے کے لیے یعنی بادشاہوں کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کوئی سزا نہیں ہے۔ تاریخ اندلس کہتی ہے کہ عبد الرحمن ثانی نے امام یحییٰ کے فتوے کی بنا پر پے در پہ 60 روزے رکھے اور پیشانی پر بل نہ لایا اور نہ امام یحییٰ کے حکم پر سرتابی کا خیال دل میں پالا۔ اسی طریقے سے ایک اور فتویٰ تھا جو کہ تساہل پر مبنی تھا اور اس کا رد کیا امام یعنی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہتے ہیں کہ متقدمین علماء میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا کہ بادشاہ یا عمرہ حلال و حرام مال کی کمائی سے مساجد اور خانقاہیں تعمیر کراتے ہیں، کیا اس میں ان کو ثواب ملے گا؟ ان کے فتویٰ میں مذکورہ بالا تعمیر پر خرچ کرنے والے کی طیب خاطر کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس کے فتویٰ پہ جواب یہ تھا کہ چونکہ یہ شخص غاصب ہے، مالک نہیں ہے اور مخصوص مالکوں کو پہچانتا بھی نہیں ہے، یہ مال مالکوں کو رد کرنا ممکن نہیں ہے، یہ قسم کی وکالت علی الخیر ہے۔ میں نے کہا کیا ہی عجیب ہے، ایسے نااہل لوگ فتویٰ دینے کے درپے ہوئے جو اصول شریعتی سے ناواقف ہیں۔ سب سے پہلے ایسی تعمیر پر خرچ کرنے والوں کے حال کو دیکھنا چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ ہے کہ بھائی فتوے کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ بندے کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں اصول حیثیت رکھتی ہیں جب تک ان کی تنقید نہ کی جائے اس وقت تک الفور یا وہ علی الاطلاق فتویٰ دینا اس طرح گناہ ہے جس طرح مسلمانوں کے مال میں ناحق بغیر معاوضہ عمل کے اپنے لیے کچھ مال مخصوص کرنے والا گناہ گار ہے۔ بہرحال یہ تھی اور بھی جو ہے وہ حضرت نے جو ہے آگے چھٹا اصول ہے فتویٰ میں تشدد اور سختی نہ ہو۔ ایک تو تمہیں تساہل نہ ہو، تسامح نہ ہو، کسی کا دل رکھنا مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ اور کہتے ہیں بھی تشدد اور سختی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں فتویٰ میں تشدد اور سختی بھی ایسے ہی مضر ہے جیسے کہ تساہل اور کاہلی۔ تشدد سے دین سے نفرت اور بیزاری پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ یہ نفرت بغاوت تک پہنچ جاتی ہے۔ دین سے قریب کرنے کی بجائے تشدد کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور بھی جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے وہ فتویٰ سنا کہ بھائی بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے اور ایک عابد کے پاس گیا تھا، بھائی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور جناب اس نے اس کو بھی قتل کیا تو پورا 100 ہو گیا۔ ایک اور آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی تو اب اس نے جو ہے وہ 100 پورے قتل کر دیے۔ اب لیکن اس کے دل میں طلب تھی، تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یعنی قتل کا المیہ تشدد پر مبنی فتویٰ کی وجہ سے پیش آیا، یہ اس راہبی لا علمی کا نتیجہ تھا، حالانکہ امر واقعی میں یہ تشدد خدا تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بھائی اگر وہ فتویٰ دیتا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو یہ کبھی بھی کام نہ کرتا۔ لیکن اس نے جو ہے وہ سمجھا نہیں وقت کی نزاکت کو اور اس نے فتویٰ دے دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ بجائے دین کے قریب ہونے کے دین سے دور ہونے کا ذریعہ بن گیا۔
یعنی اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ سفر میں زخمی ہو گیا اور احتلام کی وجہ سے اسے غسل کرنا پڑ گیا۔ اس نے اپنے رفقا سے تیمم کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا بھائی پانی کی موجودگی میں تیرے واسطے تیمم کرنے کی اجازت نہیں، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی جس آدمی کے پاس پانی ہے وضو کرے، بھائی وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس کو کوئی ایسا زخم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بیچارے کے سر میں زخم تھا اور دوسرے صحابیوں نے کہا بھائی نہیں، تجھے تو جو ہے وہ پانی کی موجودگی میں آپ کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، غسل کرو۔ اب اس بیچارے نے غسل کیا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ اس قصے کو بیان کیا، یہ ہم نے یعنی قصہ بیان کیا، تو بہرحال فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ دیکھیں ان لوگوں نے اس پر سختی کی اور بیچارہ وہ مر گیا، حالانکہ اس کے لیے تیمم کرنے کی رخصت تھی، وہ بیمار تھا۔ اور ساتویں اصل یہ ہے کہ نرمی اور اعتدال ہونا چاہیے فتح کے اندر۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ نرمی اور اعتدال۔ اور آگے ساتویں اصل ہے اور اعتدال۔ دین اور دنیا کے تمام امور کی اصلاح کا راز اس میں مضمر ہے کہ ہر شے میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ افتاء کے لیے چاہے کہ مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بغور نظر کر کے وسعت کا پہلو اختیار کیا جائے، اس میں خلق خدا کا نفع ہو، سہل اور آسان ہو، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی محظور نہ پایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہر پہلو میں برابر پائی جائے، اس اعتبار سے کہ وہ اپنی مخلوق پر دیکھیں جو ہے اعتدال